کیا کبھی کسی کے ساتھ بھلا کر کے بھی پچھتاوا ہوا ہے؟ آج کی کہانی سنیے اور جانیے کہ احسان کا بدلہ کیسے ملتا ہے۔ تو کہانی کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا اپنی خاندان اپنی فیملی کے ساتھ۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے اس کا ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اب بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ نہ کوئی گوشت کھا سکتا ہے نہ کوئی اور غذا کھا سکتا ہے، اس کی بنیادی ڈیپینڈنٹ دودھ پر ہوتی ہے۔ اب شیر کافی پریشان ہوتا ہے اس کے متعلق، اور شیر اچانک فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور میں نے ڈھونڈنا ہے اس کا حل۔ تو جاتے ہوئے شیر کو جنگل میں ایک بکری نظر آتی ہے۔ شیر اس بکری کو پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، بکری ڈر جاتی ہے کہ کہیں شیر میرا شکار نہ کر لے، لیکن شیر اسے کہتا ہے کہ آج میں شکار کے لیے نہیں، میں آج اپنے لیے تم سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ بکری پہلے تو ڈر جاتی ہے، لیکن پھر شیر اسے بتاتا ہے اپنا قصہ کہ مجھے تمہاری مدد چاہیے، اگر تم میری مدد کر دو تو میرے بچے کی زندگی بچ سکتی ہے، وہ بھوکا ہے اور وہ دودھ کے علاوہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا۔ تو بکری اس پہ مان جاتی ہے اور بکری کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ بکری اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ بکری اس کے بچے کو کچھ دن دودھ پلاتی ہے اور کچھ دن کے بعد بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ اور چیزیں کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، جس کے بعد شیر اور اس کا بچہ اس بکری کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب بکری کو اجازت دے دیتے ہیں کہ بکری اب جا سکتی ہے واپس۔ اب اس کے بعد شیر اور اس کا بچہ اپنی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ بکری اپنی زندگی گزارنے لگ جاتی ہے۔ کچھ دن کے بعد اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بکری شدید بیمار ہو جاتی ہے۔ وہی بکری لاچار پڑی ہوتی ہے جو کہ کل شیر کی مدد کر رہی تھی۔ وہ نہ تو اچھے جگہ پہ کھانا جا کر چارہ کھا سکتی ہے، نہ پانی پی سکتی ہے، اس کے لیے چلنا پھرنا بڑا مشکل ہو گیا، اور وہ شکار ہونے کے ڈر سے کہیں ادھر ادھر بھی نہیں جاتی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ شیر کا وہی بچہ جنگل میں گھومتے ہوئے اس بکری کو دیکھتا ہے، بکری سے حال احوال پوچھتا ہے، تو بکری اسے اپنی حالات بتاتی ہے۔ تو شیر کا بچہ کہتا ہے کہ آج سے تمہاری تمام تر کاموں کی ذمہ داری میری ہے۔ کل سے شیر کا بچہ آتا ہے، اس بکری کو لے کر جاتا ہے، اس کو کھانا چارہ اور صاف ستھرا پانی اور اپنی حفاظت میں پورا دن اس کے ساتھ گزارتا ہے۔ کرتے کرتے جب بکری کو اچھا چارہ اچھا پانی ملتا ہے تو وہ کچھ ہی دنوں کے اندر صحت یاب ہو جاتی ہے۔ اب بکری صحت یاب ہو جاتی ہے تو یہ سارا جو معاملہ تھا یہ درخت پر بیٹھا ایک بغل دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ جو شیر جنگل کا بادشاہ جو جنگل میں شکار کرنے والا وہ بکری کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کر رہا ہے، وہ اس کی سیکورٹی اس کی مدد اس کے لیے اچھا کھانا اچھا چارہ کیوں پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو آخر میں بغل بکری کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بکری بھی وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے، مجھے بھی تو تھوڑا بتاؤ نا کہ شیر اس طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں۔ تو بکری اسے اپنی ساری کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح اس نے شیر کے بچے کی جان بچائی، کس طرح اس نے ان لوگوں کی مدد کی تھی، اس کے بدلے میں شیر اور اس کے بچے نے اس کی مدد کی۔ بغل اتنی بات سنتے ہی بڑا پرجوش ہو گیا اور بغل نے کہا کہ میں بھی آج سے کیا کروں گا، جو بھی مجھے کوئی مشکل میں نظر آئے گا میں اس کی مدد کیا کروں گا، اور وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ اڑتے اڑتے اسے ابھی کھیت میں پانی نظر آتا ہے اور بغل کا مشغلہ ہے کھیت جہاں پہ پانی لگ رہا ہو، وہاں پہ وہ انجوائے کرتا ہے، وہاں پہ اترتا ہے، دیکھتا ہے کچھ ہی کھیت کے اندر کچھ جگہوں پہ چوہے کے گھر تھے، چوہے کے بچے پڑے ہوئے تھے جو کہ کچھ ہی دیر میں پانی کی وجہ سے ڈوب کر مرنے والے تھے۔ تو بغل کیا کرتا ہے کہ اس بات کو یاد رکھتے ہوئے چوہوں کو اپنے پروں میں چوہے کے جو بچے تھے ان کو اپنے پروں میں اٹھاتا ہے اور جمپ لگاتے ہوئے ان کو محفوظ مقام تک لے کر جانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بغل اس کام میں اس ٹاسک میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بغل انہیں محفوظ جگہ پر پہنچا دیتا ہے، لیکن جیسے ہی ان کو محفوظ جگہ پر جا کر پہنچاتا ہے بغل اڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام، وہ اس کے پر کام ہی نہیں کر رہے۔ دوبارہ سے کوشش کرتا ہے، جب تیسری مرتبہ کوشش ناکام ہوتی ہے تو بغل کیا کرتا ہے کہ دوبارہ اپنے مڑ کے اپنے پروں کو دیکھتا ہے، تو جن بچوں کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دو پہ لگائی تھی، اپنی محنت کی تھی، انہی بچوں نے اس کے پر کاٹ دیے تھے۔ اس کو یہاں تک لاتے ہوئے
اس کے چاند ایک پار ہی بچے تھے اس کے جسم پر، باقی پار ان کے چوہوں کے بچوں نے کاٹ دیے تھے۔ اس چیز کو دیکھ کر وہ بغل بڑا غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بکری نے میرے ساتھ غلط کی ہے، بکری نے مجھے جو بتایا تھا وہ تو غلط تھا۔ وہ اسی حالت میں جمپ کرتے ہوئے بکری کے پاس آتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے۔ بکری کہتی ہے کیا تم نے اس وقت میری کوئی بات نہیں سنی تھی؟ وجہ یہی ہے کہ تم نے بات پوری نہیں سنی تھی۔ تو بغل کہتا ہے کہ بات پوری کیا، اس میں پوری کیا بات ہے؟ تو بکری اسے بتاتی ہے کہ جو بھلا ہوتا ہے نا وہ اگر وفادار اور خاندانی جگہ پر کیا جائے، خاندانی لوگوں کے ساتھ کیا جائے، اچھے خاندان، اچھے وقار والے لوگوں کے ساتھ جن کے اندر وفا ہو، ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے تو وہ بدلہ دیا کرتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی کی گئی بھلائی بھی وہ یاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ اس کا قرض چکانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ اور یہیں پہ بے وفا لوگ اور ایسے لوگ جن کا کوئی خاندان، کوئی لقب، کوئی چیز نہیں ہے، اگر ان کے ساتھ تم پوری جان، پوری محنت اور اپنی جان دو پہ لگا کر بھی ان کا بھلا کرو گے نا، وہ کبھی بھی تمہارا صلہ نہیں دیں گے۔ تو تم نے ایسی جگہ پہ بھلا کیا ہے جن کا کوئی نام بے وفا چیز تھی، انہوں نے تمہارے ساتھ وفا نہیں کی۔ تو آج کی جو کہانی کا جو موضوع تھا میرا، کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی حالات ہے۔ بیسیکلی یہ کہانی آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ آج ہم لوگ کہتے تو ہیں بھلا کرنا چاہیے، لوگوں کا ہم لوگ بھلا تو چاہتے ہیں، لیکن وہیں پہ ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو بے وفا لوگ ہیں، جن کے ساتھ ہم لوگ اپنی پوری جان دو پہ لگا کر ان کا بھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگے سے جواب کیا ملتا ہے، وہی لوگ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے ارد گرد، اپنے سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ رکھیں، ایسے وفادار دوست رکھیں، وفادار لوگ رکھیں جن کے ساتھ اگر ایک چھوٹی سی بھلائی کی جائے تو وہ کل کو جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کے ساتھ بھلائی کریں، اور ایسے بے وفا لوگوں سے دور رہیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کے بدلے میں برائی کرتے ہیں۔ شکریہ، امید کرتا ہوں کہانی بھی آپ کو سمجھ آتی ہے۔